علامہ صاحب ایک سوال یہاں موجود ہے اور کافی دیر سے بھائی پوچھ بھی رہے ہیں کہ ایصال ثواب کے حوالے سے میں تھوڑا سا واضح کر دیں کہ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور ایصال ثواب کے حوالے سے یہ مہینہ یا کسی بھی مہینے کے اندر اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ عربی کے لفظ ہیں ایصال، پہنچانا، پہنچا دینا، ثواب اللہ کی طرف سے جو نیکی کا ہمیں اجر ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے، وہ میں کسی کو بخشنا چاہوں، میرے اپنے ثواب میں کمی نہ ہو، جتنوں کو بخشوں ان کو پہنچ جائے، اس عمل کا نام ایصال ثواب ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت۔ یہ جو ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اگر اس دعا کا کوئی فائدہ ہی نہیں کہ یا اللہ میرے رب مجھے بخش دے، ہمارے رب مجھے بخش دے، ماں باپ کو اور ایمان والوں کو، تو اگر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو کیوں کی جاتی ہے؟ دعا بھی میرا عمل ہے، قرآن پڑھنا بھی میرا عمل ہے، کسی کو کھانا کھلانا بھی میرا عمل ہے، مجھے ہر ایک پہ ثواب کی امید ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اللہ کے ہاں کمی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ دوسروں کی طرف سے حج کرنا نے، یہ ساری باتیں حدیث میں بھی موجود ہیں۔ اور صحابی نے اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوایا ایصال ثواب کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کوئی 2 رکعت میری طرف سے پڑھے اور کہے حاضی لی ابی ہریرہ، تو یہ سارے ثبوت موجود ہیں۔ ایصال ثواب روز کرنا، صبح و شام کرنا، اور رمضان میں زیادہ کرنا، کیونکہ یہ بخشش کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، تو رحمت کا عشرہ، مغفرت کا اور زیادہ ثواب۔ تو میں مثال کے طور پر والدین میرے وفات پا گئے، میں کسی کو 1 روپیہ دے رہا ہوں تو میں یہ کہوں میں والد صاحب کی طرف سے دے رہا ہوں، مجھے بھی ثواب ملے گا، میرے والدین کو بھی ملے گا۔ بالکل یقینی طور پہ۔ جی۔